السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئی کے نیوز۔ بھارت کے آزاد اقوام کی صفوں سے نکلنے پر افسوس کے اظہار کے بعد امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں آمریت پسندی اور قوم پرستی عروج پر ہے۔ امریکی حکومت کے فنڈ سے چلنے والے تھنک ٹینک فرینڈ ہاؤس کی تیار کردہ ورلڈ 2021 رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے تحت ایسا لگتا ہے کہ بھارت نے عالمی جمہوری رہنما کی حیثیت سے خدمات انجام دینے کی اپنی صلاحیت کو ترک کر دیا ہے، جس میں ان کے بنیادی اقدار اور سب کے لیے مساوی حقوق کی قیمت پر تنگ نظر ہندو قوم پرست مفادات کو بلند کیا گیا ہے۔ سیکریٹری ٹونی بلنکن نے اپنی پہلی بڑی خارجہ پالیسی تقریر میں اس رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ دنیا بھر میں آمریت اور قوم پرستی عروج پر ہے، حکومتیں کم شفاف ہوتی جا رہی ہیں اور لوگوں کا اعتماد کھو چکی ہیں۔ انہوں نے جنوری میں اپنے ملک میں انتخابات کے بعد ہونے والے تشدد کا بھی حوالہ دیا، جبکہ ایک ہجوم نے انتخابی نتائج کو کالعدم بنانے کے لیے کانگریس پر حملہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انتخابات میں تشدد تیزی سے فلیش پوائنٹ بن رہے ہیں، کرپشن بڑھ رہی ہے اور وبائی امراض نے ان میں سے بہت سے رجحانات کو تیز کر دیا ہے۔ جمہوریت کا خاتمہ نہ صرف دیگر مقامات پر ہو رہا ہے بلکہ یہ یہاں امریکہ میں بھی ہو رہا ہے۔ فریڈم ان ورلڈ کے نام سے رپورٹ میں امریکی سکور گزشتہ دہائی کے دوران 11 پوائنٹس کم اور صرف 2020 میں 3 پوائنٹس کم ہوا ہے۔ 2021 میں عالمی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے رپورٹ میں آزاد ممالک کے اعلیٰ درجے سے بھارت کے نکلنے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے، جس کے حوالے سے خبردار کیا گیا ہے کہ اس سے عالمی جمہوری معیاروں پر خاص طور پر نقصان دہ اثر پڑ سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 2014 میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے ملک میں سیاسی حقوق اور شہری آزادی کی صورتحال خراب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں پر دباؤ بڑھا ہے، قابل لوگ اور صحافیوں کو دھمکیوں میں اضافہ ہوا ہے اور مسلمانوں کے قتل سمیت تعصب انگیز حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مودی کے 2019 میں دوبارہ انتخاب کے بعد ہی اس زوال میں تیزی آئی ہے اور گزشتہ سال بھارتی حکومت نے امتیازی شہریت قانون کے مخالف مظاہرین پر اپنا کریک ڈاؤن تیز کیا ہے اور ایسے درجنوں صحافیوں کو گرفتار کیا ہے جنہوں نے سرکاری وبائی رد عمل پر تنقید کی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ عدلیہ کی آزادی بھی دباؤ میں آ گئی ہے۔ ایک معاملے میں نئی دلی میں فسادات کے دوران کوئی کارروائی نہ کرنے پر پولیس کی سرزنش کرنے والے جج کو فوری طور پر تبدیل کر دیا گیا تھا، جن فسادات میں 50 سے زائد افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے زیادہ تر مسلمان تھے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ دسمبر 2020 میں بھارت کی سب سے زیادہ آبادی والی ریاست اتر پردیش نے ایک ایسے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت بین المذہب شادی کے ذریعے جبری مذہبی تبدیلی پر پابندی عائد کی گئی ہے، جس کے ذریعے ناقدین کو خوف ہے کہ یہ بین المذاہب شادی کو مؤثر طور پر روکے گا۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندو خواتین کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کرنے کے الزام میں بھارتی حکام متعدد مسلمان مردوں کو پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے۔ سیکریٹری ٹونی بلنکن نے کہا ہے کہ سابق امریکی صدر کے برعکس جو بائیڈن انتظامیہ پوری دنیا میں جمہوریت کی حوصلہ افزائی کے لیے تیار ہے، تاہم ایسا کرنے کے لیے امریکا کی فوجی قوت کو استعمال نہیں کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دوسروں کو اہم اصلاحات کرنے، خراب قوانین کو ختم کرنے، بدعنوانی کے خلاف جنگ اور ناجائز عمل کو روکنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم فوجی مداخلتوں کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے آمرانہ حکومتوں کو ختم کرنے کی کوشش کو فروغ نہیں دیں گے۔ ماضی میں ہم نے اچھی نیت سے یہ حربے آزمائے ہیں، تاہم انہوں نے یہ کام نہیں کیے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی مداخلتوں نے جمہوریت کے فروغ کو ایک برا نام دیا ہے اور امریکی عوام کا اعتماد کھو دیا ہے۔ ہم اب مختلف طریقے سے کام کریں گے۔ یوم سیاہ منانے کا مقصد عالمی برادری کی توجہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی اور غاصبانہ قبضے کی طرف دلانا ہے۔
اس دن کو منانے کا مقصد مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، بے گناہ کشمیریوں کی زیر حراست ہلاکتوں اور مسلسل مظالم کی طرف دنیا کی توجہ دلانا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی قبضے میں موجود جموں کشمیر کی کل جماعتی حریت کانفرنس نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی تسلط اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف آج احتجاجاً مکمل ہڑتال کریں گے۔ آج جموں کشمیر کے تمام 10 اضلاع میں بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے آج احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ ادھر پورے مقبوضہ علاقے بالخصوص کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سمیت 26 جنوری کی سرکاری تقریبات کے مقامات کے گرد بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے قابض بھارتی فورسز کی بھاری نفری تعینات کی گئی ہیں۔ سری نگر میں 3 ہزاروں پر مشتمل سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔